محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے بعض وہ نمازی ہیں کہ وہ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کو تہائی حصہ ملتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کو چوتھائی حصہ ملتا ہے ثواب کا، یعنی پورا پورا نہیں ملتا۔ بعض ایسے نمازی ہیں جن کو 5واں حصہ ملتا ہے، بعض ایسے ہیں جن کو 6واں حصہ ملتا ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو 10واں حصہ ملتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی حصے کا اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر ثواب لکھا جاتا ہے جو بندہ نماز کو سمجھ کے پڑھتا ہے۔ جتنا اس نے نماز کے اندر نماز کو سمجھ کے پڑھا ہے بس وہی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اب یہ ہر بندہ اس کے اندر کسی پہ کیچڑ اچھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ اس کی نماز کا عالم کیا ہے۔ اس کی نماز کا عالم یہ تو نہیں ہے جب وہ سلام پھیرے تو اس کو یہ پتہ ہو کہ میرے دائیں والے نے نماز کیسے پڑھی ہے، میرے بائیں والے نے نماز کیسے پڑھی ہے، سلام پھیر کے ان کی غلطیاں نکالتا پھرے، اپنی شاید چاہے اس نے ساری کی ساری غلط پڑھ دی ہے۔ یعنی اس انداز کے اندر حضور نے فرمایا ثواب اسے اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے سمجھ کے پڑھی ہے۔ اور آگے جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں، 2 رکعتوں کی رب کی بارگاہ کے اندر قدر کتنی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دل جمی کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 2 رکعتیں پڑھی، صرف 2 رکعتیں، ان 2 رکعتوں کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے ابھی اس نے جنم لیا۔ اس قدر یعنی اللہ رب العزت اس بندے یہ کرم نوازی فرماتا ہے۔ نماز کا ترجمہ کیوں ضروری ہے؟ نماز کی تشریح، نماز کا مفہوم کیوں ضروری ہے؟ چلو ایک بندہ لفظ بلفظ ترجمہ یاد نہیں کر سکتا، کم کم مفہوم تو یاد کر سکتا ہے نا، خلاصہ تو یاد کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، حالانکہ ان پڑھ ایک بندہ، اس سے پتہ ہے کہ میں نے اپنی زمین کے اندر کھاد کون سی ڈالنی، اسے یہ پتہ ہوتا ہے میں نے کس کمپنی کی سپرے اس کے اندر کرنی، اسے اتنا ضرور پتہ ہے کہ میں نے کس وقت اس کو پانی لگانا ہے اور کس وقت اس کو پانی نہیں لگانا، حالانکہ وہ چٹا ان پڑھ ہوتا ہے۔ اسے یہ بھی خبر ہوتی ہے کہ بازار میں سے جو چیز ہے، کوئی کھاد ہے یا بیج ہے، وہ کس جگہ سے صحیح ملتا ہے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ بازار میں سے اچھا کپڑا کہاں سے ملتا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ بازار میں سے جوتا کہاں سے اچھا ملتا ہے۔ یعنی دنیا کی جو ضروریات زندگی ہے وہ ہر چیز کا اسے علم نہیں ہے، علم ہے، لیکن اس بات پہ آگے کہتا ہے کہ جی وہ مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں۔ چلو ترجمہ نہیں یاد کر سکتا، مفہوم تو یاد کر سکتا ہے نا، میں رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں رب سے باتیں کیا کر رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جسے پتہ ہی نہیں میں نماز کے اندر پڑھنا کیا ہے، اس بندے کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے، اس سے کوئی خطا ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، بادشاہ کے پاس چلا گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، شاہی محل میں داخل ہو گیا۔ اب وہاں پہ بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہے، بھئی کوئی بات کر، میں تجھے یعنی جو بھی تیری خطا ہے، جو تو بات کرنا چاہتا ہے میں تیری بات کو سنوں۔ اب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہوا، اب اس نے کیا کیا، اپنا چہرہ دائیں کر لیا یا بائیں کر لیا، توجہ نہیں کی۔ بادشاہ کی توجہ اس کی طرف ہے اور اس نے اپنی توجہ کسی اور طرف کر لی، تو کیا ہوگا؟ بادشاہ اسے معافی نہیں دے گا، بادشاہ اس کی حاجت کو پورا نہیں کرے گا۔ نماز کی مثال بھی ایسے ہی، جو بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اس رب سے گفتگو کرتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوتا ہے، رب سے وہ باتیں کرتا ہے دل جمی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ نماز کا یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم عطا فرمایا۔ جب یہ خلاصہ ترجمہ تشریح بندے کے ذہن کے اندر ہوتی ہے، وہاں لطف بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ خشوع خضوع بھی نماز کے اندر آتا ہے، اور جو نماز کے اندر وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔